کمانا تو اس انداز میں بھی ہو سکتا ہے جس انداز میں آج کل ہم میں سے 80% لوگ کماتے ہیں، کہ وہاں حلال اور حرام کی پرہیز نہیں ہے۔ تو جب ہم رزق حلال کمانے سے دور ہو جائیں تو پھر پورے معاشرے میں بے چینی اور بدامنی پھیلتی ہے کہ ایک ایسی دوڑ شروع ہوتی ہے مسابقت کی کہ وہ بالآخر تباہی تک لے جاتی ہے انسان کو۔ یہ آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم قتل و غارت میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں، لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم اس مسابقت میں داخل ہو گئے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کمانے کی دوڑ۔ لیکن جب ہم رزق حلال کمانے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی، اور جب زیادتی نہیں ہوتی تو معاشرے میں بے چینی نہیں پیدا ہوتی، اور جب بے چینی پیدا نہیں ہوتی تو امن و امان کے مسئلے نہیں پیدا ہوتے۔ یہ در حقیقت جو معاشرے کا انصاف ہے، ایک تو وہ انصاف ہے جو عدالتوں سے ملتا ہے، ایک معاشرے کا اپنا ایک انصاف ہے، وہ اسی وقت قائم ہوتا ہے جب ہم رزق حلال کماتے ہیں، کیونکہ رزق حلال میں ہم نہ تو کسی کا کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، نہ کسی کے کام کو ہم ڈیلے کرتے ہیں، نہ کسی چیز کے بارے میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، نہ ہم مس رپورٹنگ کرتے ہیں۔ تو جب یہ سب نہیں ہوتا تو کام بڑے سموتھلی چلتے ہیں، ہر انسان کا کام اس کے اپنے وقت پر جو اس کا جائز حق ہے اس کو ملتا رہتا ہے، نتیجہ بے چینی نہیں پیدا ہوتی۔ اور جہاں تک کھانے کی بات ہے حلال، اب رفتہ رفتہ سائنس نے ڈسکور کرنا شروع کر دیا کہ ہر وہ چیز جو رب تعالیٰ نے انسان کے لیے حلال قرار دی، اس سے انسانی جسم کو اگر اعتدال میں رہا جائے تو انسانی جسم کو نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور وہ تمام چیزیں جن کو رب تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، منع فرمایا ہے، اس کے نقصانات ڈسکور کرنے شروع کر دیے سائنس نے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مغرب کے اندر بھی بڑی شدت سے اس چیز پر غور کیا جا رہا ہے کہ شراب پر بین کر دیا جائے۔ ہالینڈ میں تقریباً 20-25 سال پہلے ایک مہم چلی تھی کہ سور کا گوشت نہ کھایا جائے۔ یہ جتنی حرام چیزیں قرار دی گئی ہیں ان میں نقصان ہے، بیماری ہے انسان کے لیے، اس کی صحت کے لیے مضر ہے۔ تو وقت جو گزر رہا ہے، علم انسان کا بڑھ رہا ہے، انسان یہ چیزیں ڈسکور کرنا شروع کر دیا اس نے کہ یہ کچھ چیزیں حلال کیوں قرار دے دی گئیں اور دوسری حرام ہیں، اس میں ہمارے ہی فائدہ ہے۔